الشيطان الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جسے اللہ خود ہم کلام ہوا، اور کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ پھر کوئی ایمان لایا، کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیات 252 سے لے کر 254 تک ہم نے طالوت جالوت کا قصہ پڑھا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حق کے ساتھ، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، حق کے ساتھ تمہیں یہ قصہ سنایا جا رہا ہے۔ حق کے ساتھ کیا مراد؟ جیسے کئی جگہ پہ آیا خلق السماوات والارض بالحق، حق سے مراد مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ اس قصے کو سنانے کا مقصد ہے، جس طرح زمین و آسمان کو بامقصد پیدا کیا، اور یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ بدر کے لیے ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے۔ حق بیلنس کو بھی کہا جاتا ہے، توازن کا نام ہے، کسی چیز کا بالکل ایکوریٹ ہونا وہ بھی حق میں آتا ہے، یعنی جو واقعہ اصل میں پیش آیا تھا اللہ تعالیٰ وہ سنا رہا ہے جو اصل حقائق ہے۔ پھر حق سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ یہ قصہ سنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اس قصے کو بہتر ریکارڈ کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کون بہتر اس کو بیان کر سکتا ہے۔ اچھا، اب اہل کتاب جو ہیں وہ حیران تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ قصہ مدینہ کے لوگوں کو تو نہیں پتا تھا، مسلمان تو بالکل لا علم تھے، جبکہ اہل کتاب میں اس قصے کا ذکر تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بائبل ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ قصہ ایکوریٹ نہیں آیا۔ ان کو یہ حیرت ہوتی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والی باتیں کہاں سے پتہ چل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ ہاں کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ تم بھیجے گئے ہو، تم رسول ہو، یعنی ان کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ مانے نہ مانے یہ قرآن حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے بھی نبی گزر چکے جن کو ایک دوسرے پر درجے دیے گئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن سے اللہ نے کلام کیا، اور پھر عیسیٰ بن مریم کا نام لیا۔ اللہ نے کلام کیا حضرت موسیٰ سے، اور وہ چونکہ اہل کتاب یہود کو اچھے سے پتا تھا کہ کس سے اللہ نے کلام کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا نام نہیں لیا، اور چونکہ ان کو سن کے ہی پتہ چل گیا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ ہیں۔ لیکن عیسیٰ بن مریم کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کے بات کی، کیوں؟ وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، جان بوجھ کے ان کی تکذیب کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کا نام لے کے ان کو بلایا۔ اور پھر درجوں کی بات کہ کسی یعنی کمپیریزن نہیں کیا جا رہا، اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ کسی کو میں نے کوئی اور معجزہ دیا، کسی کے پاس کوئی اور خصوصیت تھی،
اور یعنی ہر نبی کے لیے اپنے دور کے حساب سے کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو درجے اور معجزے دیے تھے. ہاں اس آیت کے بعد ہمیں حق نہیں پہنچتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بطور خاص اس پہ حدیث بھی ہے جس کا کچھ مفہوم ہے کہ آپ نے منع کیا کہ مجھے ترجیح نہ دو، نہ حضرت یونس پر یا موسیٰ پر مجھے ترجیح نہ دو. یعنی ہمیں یہ والی گفتگو کرنے کی اجازت ہی نہیں. لا نفرق بین احد منہم. ہم تفریق کیا ہوتی ہے کہ کسی فرق کر دینا، کسی کو اوپر نیچے کر دینا، یہ مقام صرف اللہ کا ہے. انبیاء کا جو مقام ہے اس میں سے ہم انسان ہو کے نہ کسی کو اوپر کر سکتے نہ نیچے کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب رہی بات کہ فرض کیجئے کہ ہم میں کچھ لوگوں کو جوش چڑھتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے بائبل کرتی ہے نا کہ انبیاء کی کردار کشی کرتی ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے. یا کچھ کو یہود عیسائی مانتے، کچھ انبیاء کو نہیں مانتے، ان کا قتل تک کرتے ہیں. اور اگر ہم مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ، ایسا رویہ ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر دکھانے کے لیے کسی نبی کو ڈیگریڈ کرے، تو پھر اس کا صحیح رویہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعریف نہ کریں، بلکہ آپ کو دیکھ کے لگے کہ وہ کون تھے، یعنی آپ کے اندر سیرت کی جھلک ہو. ایک کہاوت ہے کہ خوشبو کی تعریف نہ کرو بلکہ اگلے کو سونگھنے کا موقع دو تو وہ خود ہی قائل ہو جائے گا. اب انبیاء کی یہی وجہ ہے کہ آج تک دیکھیں کہ کبھی، جیسے اکثر ہم واقعات سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہیں یا مساجد کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس جو ہمیں اسلام نے اس چیز میں اتنا کلیئر رکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ کبھی کسی مسلمان یہ جرت نہیں ہوئی کہ بھئی حضرت عیسیٰ جو کہ عیسائیوں کے ہیں تو ہم ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دیں، یا مطلب ہم چرچ میں جا کے ان کے لیے کچھ ایسا کر دیں. کیونکہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں کچھ بھی نہ کہہ سکتے نہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ دیکھنے والا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نام پھر بھی حضرت مریم کے نام کے ساتھ آیا. اب دیکھیے حضرت ابراہیم نبی تھے، ان کی اولاد نبی تھی، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یعقوب، اسحاق بن یعقوب یا بن ابراہیم ایسے کر کے. اگر باپ نبی بھی تھا تب بھی قرآن نے انبیاء کے ساتھ ان کے والد کا نام نہیں لیا، یا محمد بن عبداللہ کا نام نہیں آیا. یہ واحد نبی ہیں جن کے ساتھ ان کی ماں کا نام آیا ہے. اس کی ایک تو وجہ جو علماء بتاتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام پہ چونکہ الزامات لگے، ان کی کردار کشی کی گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے، ان کا نام لے رہا ہے اپنے نبی کے نام کے ساتھ. یہ اللہ کی طرف سے ان کی قدردانی ہے. دوسرا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی جب ان کو کمیونٹی کی طرف سے، ایک ینگ لڑکی ہے اور ان کو بہت زیادہ تکلیف دہ رویے کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے کیا کچھ ان کے بارے میں باتیں کی، اور اللہ نے اتنا بڑا امتحان ان سے لیا تو وہ گھبرا گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا انسم منسیہ کے الفاظ استعمال کیے کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، میرا نام بھی نہ مٹتا. اور وہ اسی چیز سے افیکٹ ہوئی تھی. تو انہوں نے دعا کی کہ میرا نام بھی نہ رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح نام کو زندہ رکھا کہ یعنی ان کے نام پہ صورت ہے، اور جہاں پہ نبی کا نام آئے گا، جہاں پہ حضرت مریم کا نام آئے گا، اس سے کیا بات چلتی ہے. دیکھیں میں ایک خاتون ہونے کے ناطے یہاں، اگر آپ میں سے سننے والوں میں سے جو خواتین ہیں، مردوں پہ بھی یہ بات اپلائی ہوتی ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت سے کہہ رہی ہوں کہ ہم خواتین بعض اوقات اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام اتنی نیک خاتون تھیں اور وہ ایموشنل ہو گئی، اور انہوں نے ایموشنل ہو کے کہا کہ کاش میں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، میں اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتے. ایموشنل ہونے پہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کرتا. آپ کو تکلیف ہے، آپ ہرٹ ہوتی ہیں لوگوں کی باتوں سے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا بلکہ ان کو کمفرٹ دیا. تو ایسے میں ہمیں بھی جب اپنے کی الزام لگتے ہیں، بالخصوص شادی کے بعد سسرال میں ہمیشہ گلا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے، اور آپ جتنی مرضی صفائیاں دے لیں آپ کی وہ پوزیشن کلیئر نہیں ہوتی. اور اس میں بار بار خواتین کے منہ سے میں سنتی ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں فلانا یہ نہ سوچے، فلاں یہ نہ کر دے، میری بےعزتی نہ ہو جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نا ایک خاتون کی عزت کی بات کر رہا ہے کہ دیکھیں عزتوں اور ذلتوں کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں، اور یہ بات جس دن ہمیں سمجھ آ جائے گی نا، ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ سمجھ کے آنے کے بعد بار بار اس کو پھر ریوائز بھی کرنا پڑے گا.
یعنی ایک دفعہ یاد رکھ دینا کافی نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ہوپ دیتی ہے, ہمیں تسلی دیتی ہے. اس سے نا ہم جو ہم کی برڈنز ہیں نا, اس سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں. اچھا, آگے بڑی عجیب ایک بات آ رہی ہے کہ بھئی ان کے پاس نشانیاں آئیں اور پھر انہوں نے اختلاف کیا اور ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا. کون سا ایمان لانا اور کون سا کفر کرنا؟ کفر کا لفظ یہاں پہ بڑا حیرت ہوتی ہے کہ یہ یعنی جو ایمان لایا ہے ان میں سے کسی نے کفر کیا. کفر تو یعنی اللہ کا انکار تو نہیں کیا تھا نا اہل کتاب نے, تو پھر اللہ تعالیٰ کون سے کفر کی بات کر رہا ہے؟ یا اگر ہم امت کی بات کریں تو میرے اور آپ میں کس کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا؟ تو اس چیز کو جو چیز ڈیفائن کرتی ہے وہ ایک حدیث ہے کہ جس کے مطابق غالباً یہ آخری خطبہ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کفر نہ کرنے لگنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو. اور پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے. اور صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ قاتل کا آگ میں جانا سمجھ آتا ہے, لیکن میرا مائک سے اس طرح اٹیچ نہیں ہے, لیکن مقتول کا آگ میں جانا سمجھ نہیں آتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح واضح کیا کہ مقتول بھی قاتل کو مارنا چاہتا تھا, اس کو چانس نہیں ملا. تو قتل یعنی وہ کفر, اس کفر سے مراد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا, یعنی اس طرح اختلاف کرنا. اور یہ یہودی عیسائیوں نے کیا تھا. ہم نے پیچھے تفصیل پڑھی کہ یعنی اپنے ہی لوگوں کو تم گھروں سے نکالتے ہو اور پھر ان کی جان لیتے ہو اور پھر قیدی بناتے ہو اور پھر ان سے فدیہ لیتے ہو. تو اس سے مراد وہ کفر ہے, یعنی یہ کفر جس میں ایک ایمان والا بھی جس کو خطرہ ہے اس کفر سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ یہ قتل نہ کرتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ظاہر اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے اکثر جگہ قرآن میں آیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے جب لوگ شکر نہیں کرتے. لا يرضى لعباده الكفر, اللہ اپنے بندوں کے لیے ناشکر پن کو پسند نہیں کرتا, کفر کو پسند نہیں کرتا. کسی چیز کا ہونا یا ہونے دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش یا راضی ہے. یہاں یہ کہ اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ہونے دیتا ہے, انسان جدھر چاہتا ہے وہ چلنے دیتا ہے. اب یہاں پہ اس کا پتہ چلا کہ اس کفر سے مراد اختلاف کا ہونا ہے. اختلافات مٹائے نہیں جا سکتے. کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ اس امت میں یا انسانوں میں اختلاف ختم ہو جائے. اختلاف کا ذکر زمین و آسمان, موسموں کا اختلاف قرآن نے بار بار کیا. یہ امت کا حصہ ہے. صحابہ میں اختلاف رہے ہیں, علماء میں اختلاف رہے ہیں, انبیاء کی امتوں میں اختلاف رہے ہیں. لیکن اختلاف کو اس حد تک چلے جانا کہ بس میں ہی حق پہ ہوں اور دوسرے شخص کے جان و مال کو حلال کر لینا, یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس زوال سے بچائے. اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. علماء کا ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا دینا یا عوام کا اٹھ کے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دینا. یہود عیسائی میں ایسا ہی ہوا کہ جب ان میں فرقے بنے تو ایک فرقے نے دوسرے فرقے کے لوگوں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دی, ان کو نقصان پہنچانا شروع کیا, ان کو کافر کہنے لگے. اب فرض کیجئے کہ ہم مسلمان تو ایسے نہیں کرتے نا. اچھا, اختلاف ہم میں بھی ہیں, اور اگر فرض کیجئے کوئی جیسے بات شیعہ کی ہو یا یہاں تک کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اس حیثیت سے نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں. میں کوئی فقہ کی بات نہیں کر رہی, علماء نے اس بارے میں کلیئر گائیڈ لائن دی ہوئی ہے. لیکن مجھے یہاں آپ کو کبھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی جان و مال کو اپنے اوپر حلال کر لیں. اسلام یہ حق نہیں دیتا. اسلام یہ حق چھین لیتا ہے کہ جب کوئی کہہ دے کہ بھئی کچھ سلام بھی کر دے تو تم اس سے نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو. یہاں پہ ہی ہمارے حق چھین لیے جاتے ہیں. باقی باتیں تو بعد میں آتی ہیں. یعنی کسی نے السلام علیکم کہہ دیا تو اب میں اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, چاہے وہ شیعہ نے کہا کہ کسی مرزائی نے کہا. اب آگے سے ہمارا جان و مال کا حق لینے وہ ہم نہیں کر سکتے. اچھا, فرض کیجئے کہ ہمیں غصہ آتا ہے, کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اور ہمیں خطب نبوت کا سن کے بہت زیادہ غصہ آتا ہے, یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اختلاف کرتا ہے, یا
یعنی ان کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، یا شیعہ کے علماء اس سے بہت ساری باتیں ہیں جو ان کی فقہ اور ہم سنیوں کی فقہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اب اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور آپ کے اندر غصہ آتا ہے تو ایک پوائنٹ ہے سمجھنے والا. سب سے بڑی اور بری بات جس پہ غصہ آ سکتا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے غصے کا اظہار کیا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے تو ممکن ہے زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، عرش ہلتا ہے. اتنا غصہ ہے کہ اس کو پوری کائنات محسوس کرتی ہے جب یہ لوگ جملہ کہتے ہیں. یہ وہ بات ہے کہ جس پہ غصہ بنتا ہے. لیکن اس بات کو کہنے اور ماننے والے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی عیسائیوں کا وفد آیا اور وہ مسجد میں ہی رکا رہا اور وہ اس دوران اپنی عبادت کرتے رہے، یعنی وہ لوگ اس مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کا کو بیٹا بنانے والے لوگ عبادت کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میزبانی کی، ان کو بہترین طریقے سے رکھا. مسجد نبوی کے اندر عیسائیوں نے عبادت کی. اب مجھے بتائیں کہ وہ جس پہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو غصہ ہے، پھر اس کے بعد کون سا پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ اللہ اور رسول ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا جان اور مال حلال نہیں کر رہے، ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ آ کے ڈائلاگ کریں. اور یہود کا ہم بنی اسرائیل کا بار بار پڑھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ مغضوب ہے، غصہ ہے. اس کے باوجود ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ مسلسل اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کر رہا ہے. تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ رہ جاتا ہے. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹا منسوب کرنا، اس سے بڑا شرک اور گناہ کیا ہوگا نا. تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے رہا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا. ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کرتے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، آپ کا طریقہ کار ہمیں درست نہیں لگتا. اور اگلا فرد کہتا ہے کہ نہیں ہماری یہ پوائنٹ آف ویو ہے، ہم نے اس فلان سے یہ سیکھا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے. آپ بات کریں، جس سے مرضی بات کریں، لیکن یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہم کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کریں اور اس سے بھی بڑھ کے کسی کی گردن کاٹنے لگیں. یہ ایسا فرد سوچے اس کی یعنی وہ خود پھر راہ سے ہدایت سے ہٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے تمہیں مختلف پیدا کیا، مختلف زبان دی ہیں. اچھا، جب زبان مختلف ہوگی تو اس کے ساتھ ہی کلچر مختلف ہوگا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو لوگ اسلام ہر مسلمان کو ایک یونیفارم میں دیکھنا چاہتے ہیں، کہ چاہے وہ انڈونیشیا پیدا ہوا ہے یا وہ امریکہ میں رہتا ہے یا پاکستان انڈیا میں رہتا ہے تو اس کا ایک ہی یونیفارم ہونا چاہیے. ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہاری زبانیں مختلف ہیں، قبیلے مختلف ہیں، نسلیں مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے اختلاف بنایا ہے کائنات میں. ایک جیسی نہ سوچ ہو سکتی ہے، نہ ایک جیسا انسان بن سکتے ہیں. جب کلچر مختلف ہوگا تو آپ دیکھیں جیسے ہمارا کھانا ہے. آپ رمضان میں ہم یو کے میں اکثر لوگ افطار کراتے ہیں. ایک دن افطاری فرض کیجئے کوئی پاکستانی کرواتا ہے تو وہاں پہ آپ کو پکوڑے، سموسے، بریانی دکھے گی، پھر آپ کو صبر کے ساتھ کھانا پڑیں گی، مرچیں ساری. پھر ہو سکتا ہے اگلے دن عرب جو ہیں وہ افطاری کریں اور پھر آپ نمک مرچ ڈھونڈتے رہ جائیں. یعنی ہر کلچر کا ہے. تو اب ہم یہ کہیں کہ نہیں اس کا ثواب ہے اس کو نہیں ہے. اللہ نے یہ رنگ رکھے ہیں. آپ اللہ کرے، میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم پاکستانی اسپیشلی ہیں نا، ہمیں دنیا کی سیر ضرور کرنی چاہیے. اس سے دماغ اور دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے. اب جب ہم سب میں اختلاف ہیں، ایون پردے کا میں نے دیکھا ہے، ٹرکش کا موسم یا عربوں کا موسم یا پاکستان یا یورپ، ہر ایک میں حجاب کی کئی شکلیں ہیں. تو جب علماء بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ایک ہی یونیفارم ہو، ایک ہی جیسا، آپ یعنی کالا برقع فرض کیجئے کہ ایک پورے مسلمان عورتوں کے لیے فرض کر دیا جائے، تو یہ اسلام کے منافی ہوگا. ہر طرح کا موسم، کلچر اس حجاب کے اوپر جھلکتا ہے. اسلام نے ہاں گائیڈ لائن دے دی ہیں، اس کو بس فالو کیا جائے. اب اس سے آگے یعنی یہاں پہ اس کفر کی بات ہو رہی ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کمیونٹی میں اور کلٹ میں فرق ہے. کمیونٹی کیا ہوتی ہے کہ جب
جب کوئی صحیح ہوگا نا عالم، وہ ہمیشہ، وہ کبھی، وہ کہتے ہیں نا دے لو اسلام بٹ دے ہیٹ مسلمس، یہ والی جہاں پہ بھی مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے نا. کچھ عرصہ قبل کوئی واقعہ ہوا کہ بھئی مسجد نبوی کے باہر کچھ نعرے بازی ہوئی کوئی پالیٹکس سے متعلق ایسا، تو جن لوگوں نے جب اس پہ فتویٰ دیا تو وہ فتوے میں بہت آگے چلے گئے. حالانکہ قرآن نے جب اس واقعے پہ بات کی کہ جو لوگ تمہیں حجرات کے باہر سے پکارتے اکثرہم لا یعقلون، کہ اکثر وہ سمجھ نہیں رکھتے، قرآن نے اس پہ بڑا پولائٹلی اس کو لیا اور بڑے اچھے طریقے سے بات کی. پتہ نہیں ہم اتنے کیوں ریاکشن دکھانے لگتے ہیں، اور یعنی ان کے کسی بھی ایکشن سے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا. اور یعنی بار بار وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی پہ غصہ آ رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس پہ غصہ ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ جتنا رحمان بھی تو بننا پڑے گا نا، کہ اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا اس پہ پولائٹلی اس کو پھر بھی ایک بندے کو چوائس دے رہا ہے. اب یہاں پہ پورے واقعے میں حضرت جو داؤد کے حوالے سے بنی اسرائیل کو جو عروج آیا ان کی بات ہوئی ہے. اگلی آیت کہ بھائی جب تم اختلاف کرو گے اور نہیں روکو گے تو اس کو روکنے کا طریقہ یہ کہ اپنی انرجی اور پیسہ صحیح جگہوں پہ لگاؤ. اب یہاں آخر پہ آیت کی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اختلافات وہ ہونے دیتا ہے، انسانوں میں یہ رہیں گے. اور پیچھے جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اگر ایک چور چوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس دنیا میں اجازت ملے گی، اس دن کوئی چیز کام نہ آئے گا. یعنی تمہیں اگر خرچ کرنا ہے، اپنی انرجی لگانی ہے، تو اس پہ نہ لگاؤ کہ بیٹھ کے دیکھو کہ کون سا فرقہ کیا کار ہے، کون کیا غلط ہے، اور اس کو ہائی لائٹ نہ کرو، پھر اس پہ ویڈیوز نہ بناؤ. بلکہ خرچ کرنا ہے تو اس بات پہ کرو کہ اپنا مقصد رکھو، اسلام کے لیے خرچ کرو، صحیح جگہ انرجی لگاؤ. آپس کی تمہاری نا اتفاقیاں اسلام کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ مکہ فتح ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر تمہاری صفوں میں اتحاد نہ ہو. جو باہر کا دشمن نہیں کر سکتا تمہاری اندر کی لڑائیاں کر دیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے لیڈرشپ نہیں دے رہا کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. اب ہمیں اس چیز پہ وقت لگانا ہے، انرجی لگانی ہے کہ ہم ایک مشن، ایک مقصد لے کر چلیں. اس دن سے قبل کہ جب کوئی کسی قسم کی کوئی سیلز نہیں ہوگی، سفارش نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہوگی. ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو بزنس کر سکیں گے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، کچھ لوگ جن کے اللہ نے جان و مال دنیا میں انہوں نے اللہ کو بیچ دیے تھے اور اللہ ہی کی خاطر وہ جیے، ان کی تجارت اس دن، ظاہر تجارت تب تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب ہم نے پیمنٹ تو کر دی تھی، لیکن اب آپ کو اس کے رزلٹ میں جو اللہ کی رضا، جو جنت ملے گی، اس کے ساتھ ان کی تجارت تو ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کوئی تجارت کام نہ آئے گی. اور کافر ہی لوگ ظالم ہیں. یہاں پہ اگین وہی کفر کی طرف اشارہ ہے جس کا اسی پچھلی آیت میں تھا. اس کو ہم یہاں سے اس سے ریلیٹ کر سکتے کہ اختلافات کو لے کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا اور لڑائیاں کرنا، یہ وہ کفر ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر ہے کہ یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اتفاق اور اتحاد دے بحیثیت امت کے ہم دوسروں کو ان کا حق دینے والے اور دوسروں کے لیے محبتیں بانٹنے والے. اور اگلی آیت جو کہ آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی میں یوں سمجھیں کہ 9 خوبصورت قسم کی ڈیکوریشن پیس ہیں، اتنے خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہیں کہ ایک ایک پیس کو اٹھا کے اس کی خوبصورتی کو سراہنا پڑتا ہے. اور ایک ایک پیس اتنا یونیک ہے کہ ہمیں یعنی اس کے لیے بہت وقت لگے گا. یوں سمجھیں کہ آپ کو مجھے ایک بہت ہیرے اور ڈائمنڈ کی دکان پہ لے کے جانا پڑے گا، اور ایک ایک تراشا ہوا خوبصورت ڈائمنڈ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، اور پھر اس پہ ہم وقت لگائیں گے، اس کی خوبصورتی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ اس دفعہ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم.